مطلب یہ کہ میں تمہارے چہرے پر تبدیلی کر دوں گی؟ میں پھر پوچھوں گا پنکی کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ گولڈ میں تمہارے چہرے پر میک اپ کر دوں گی؟ میں اب بھی نہیں سمجھا پنکی، اور پروفیسر میں حقیقت میں نہیں سمجھ سکا کہ پنکی کیا کہہ رہی ہے۔ اب مطلب میں تمہیں عملی طور پر سمجھاؤں گی گولڈ، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم واقعی باہر چلنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی ایسی صورت ہے جس میں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر میں باہر چلنا پسند کروں گا، تو پھر آؤ، پنکی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ پنکی مجھے لے کر ایک کمرے میں آ گئی۔ اس کمرے میں اس نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کرسی کے سامنے بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس نے آئینے کے نیچے موجود الماری کا دراز کھولا اور اس میں سے ایک عجیب سا باکس نکال لیا جو بے حد خوبصورت تھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن پھر پنکی ہی نے مجھے بتایا کہ یہ باکس اشیاء رکھنے کی جگہ ہے۔ پھر پنکی نے اس میں سے بہت سی شیشیاں، پیکٹ اور نہ جانے کیا کیا نکال لیا۔ پھر وہ میرے قریب آ گئی۔ اس نے میرے چہرے پر ہاتھ لگایا اور میں اس کے نرم و نازک ہاتھ کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کرنے لگا، لمس جو میرے رگے پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ مجھے جدید دور کی وہ عورت بھی یاد تھی جس کا نام جولی یا ڈیسوزا تھا۔ عورت تو ہر دور میں آتی رہی پروفیسر، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے، اور میں نے ہر دور کی عورت کو ایک نئی عورت سمجھ کر قبول کیا ہے، لیکن اس دور کی عورت میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کچھ نمایاں حیثیت اور نمایاں خصوصیات تھی۔ ہر دور میں عورتیں اپنے آپ کو بناتی اور سنوارتی رہی ہیں، یہ ان کا ایک مخصوص طرز روبہ رہا ہے، لیکن جدید دور کی عورت اپنی ان کوششوں میں سب سے آگے نکل گئی تھی۔ پنکی جیسا لباس پہنتی تھی اور جن بیرونی چیزوں سے وہ خود کو آراستہ کرتی تھی مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ بہرصورت پنکی کے بدن سے ہلکی ہلکی خوشبو نکل کر میرے نتنوں سے ٹکراتی رہی۔ اس دوران وہ میرے چہرے پر نہ جانے کیا کیا عمل کرتی رہی۔ اس نے کئی شیشیوں میں سے محلول نکالے اور میرے چہرے پر ملے۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد اپنے کام سے فارغ ہو گئی۔ جب وہ سامنے سے ہٹی تو میری نگاہ آئینے پر پڑی اور میں خود کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ آئینے میں کس کا عکس نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تو میں ہی تھا، لیکن میرے خود و خال اتنے بدل چکے تھے کہ میں خود بھی اپنی صورت نہیں پہچان سکتا تھا۔ جدید دور کے انسان نے ایک بار پھر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میرے چہرے پر حیرت دیکھ کر پنکی ہنس پڑی۔ کیوں ڈیئر گولڈ، کیا محسوس کر رہے ہو؟ کیا میں واقعی یہ میں ہوں؟ میں نے پوچھا تو پنکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں یہ تم ہی ہو پنکی، تم نے مجھ سے میری صورت چھین لی؟ نہیں، چھینی نہیں ہے بلکہ چھپا لی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا۔ گولڈ، وقتی طور پر تم چھپ گئے ہو، تم جب چاہو گے تمہاری اصلی صورت واپس آ جائے گی۔ لیکن کیسے پنکی؟ یہ میک اپ ہے جو میں نے تمہارے چہرے پر کیا ہے۔ اس سے وقتی طور پر تمہارے خد و خال بدل گئے۔ جب تم اپنے چہرے سے ان سارے لوازمات کو اتار پھینکو گے تو پھر اپنی صورت میں آ جاؤ گے۔ کیا واقعی؟ میں نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ تو یہ میک اپ ہے۔ ہاں، ہم لوگ اسے میک اپ کہتے ہیں، مگر یہ تو اس صناعی میں مداخلت ہے جو دنیا کی تعمیر میں کار فرما ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ جدید دور کی ضرورت ہے، اور چونکہ اس کا استعمال عارضی طور پر کیا جاتا ہے اس لیے یہ فطرت میں مداخلت نہیں ہے، پنکی نے جواب دیا۔ مجھے بہت تعجب ہے، میرا کوئی دوست یا جاننے والا مجھے اس صورت میں نہیں پہچان سکتا۔ بالکل نہیں، کوشش یہی کی گئی ہے۔ اوہ پنکی، اس دور کا انسان جادوگر ہے۔ میں نے کہا اور پھر محتاط ہو گیا، نہ جانے میں کیا گفتگو کرنے جا رہا تھا۔ بہرحال محتاط رہنا ضروری تھا۔ اس دور میں میں کسی بھی طور خود کو نمایاں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے ادوار سے میں گزرا تھا ان میں اتنے ترقی یافتہ لوگ نہیں تھے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے درمیان تو میری چل ہی گئی تھی، لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے قدم قدم پر ان لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ان کے وسائل بڑے عجیب و غریب تھے۔ اب میرے چہرے کی تبدیلی ہی بڑی حیرت انگیز تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی عمل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی صورت بھی نہ پہچان سکے۔ پنکی نے میری صورت ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تمہارے لیے لباس کا بندوبست کروں؟ اس نے کہا۔ پنکی، مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہوں۔ کیوں؟ پنکی نے سوال کیا۔ اب دیکھو نا، تمہیں میرا کسی چھوٹے بچے کی طرح خیال کرنا پڑ رہا ہے۔ نہ تو میرے پاس لباس ہے اور نہ ہی کوئی چیز۔ میں نے کہا، ہو ڈیئر گولڈ، تم اس بات کی پرواہ مت کرو، اور کچھ باتیں میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ کہو، میں نے جواب دیا۔ نہیں، ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد دل بھر کے باتیں کریں گے۔ ابھی باہر چلیں گے، پھر کسی ہوٹل یا کسی پرفضا مقام پر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اب یہاں گھر کے اس ماحول میں مجھے گھٹن محسوس ہونے لگی ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی اس گھٹن کو محسوس کر رہے ہوگے۔ نہیں پنکی، میرا خیال ہے کہ میں کوئی ایسی بات محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں تمہاری پسند کو ترجیح دوں گا۔ شکریہ ڈیئر گولڈ۔
तुम इत्मीनान से बैठो जब तक तुम्हारे लिए लिबास का बंदोबस्त कर लूँ। जो तुम्हारी मर्जी, मैंने जवाब दिया। पिंकी बगौर मेरा जायजा लेने लगी, फिर बोली, मेरा ख्याल है टोनी का लिबास तुम्हें खासा तंग रहेगा क्योंकि तुम उससे खासे चौड़े हो। अलबत्ता हमारे यहाँ एक शख्स है जो तुम्हारे ही कदोकामत और जिसामत का है। मेरा ख्याल है मैं उससे सूट मंगवाती हूँ, मुझे यकीन है कि इसका सूट तुम्हारे बदन पर फिट आ जाएगा। मैंने पिंकी की इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी रहायशगाह में वापस आ गया। पिंकी खासी देर में आई लेकिन सूट लेकर आई थी। वो वैसा ही सूट जैसा गुल जमान ने मुझे फराम किया था। इस लिबास को पहनने का तरीका तो मुझे आ ही गया था और प्रोफेसर सूट पहनकर मैं जदीद इंसान बन गया। मेरी शख्सियत उस लिबास में शायद कुछ नुमाया हो जाती थी। इसका अंदाज़ा पहली बार मैंने जोली के चेहरे पर आने वाले तासरात से किया था और वही तासरात है मुझे पिंकी के चेहरे पर नजर आए। तुम बेहद शानदार हो गोल्ड, पिंकी भी बाकी से बोली और मैंने गर्दन हिला दी। बहरहाल आओ, पिंकी ने कहा और हम दोनों बाहर निकल आए। बाहर एक मशीनी घोड़ा तैयार खड़ा था। हम दोनों उसमें सवार हो गए। मैं उसे मशीनी घोड़ा ही कहता था, हालांकि पिंकी ने बताया था कि जदीद दुनिया इसे कार कहती है। और प्रोफेसर, क्या तुम्हारे इस दौर में कारें मौजूद हैं? बेख्तियार मैंने सवाल किया और प्रोफेसर और उसकी लड़कियां चौंक पड़ी। हाँ, क्यों नहीं, न सिर्फ कारें बल्कि और भी बहुत कुछ मौजूद है। मसलन, मैंने पूछा, हवाई जहाज, समंदरी जहाज, आबदोजें, राकेट और ना जाने क्या क्या। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सफर करती हैं। इंसान जिस हद तक आगे बढ़ गया है शायद तुम सोच भी न सको, प्रोफेसर ने कहा। मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोफेसर, और इसके बाद तुम अंदाजा करना कि मैं कौन से दौर में पहुंचा था। क्या वक्त इससे आगे बढ़ गया है या अभी तक नहीं आया? प्रोफेसर ने गर्दन हिला दी थी। फिर क्या हुआ? फरोजा ने सवाल किया। यह तुम्हारा मखसूस सवाल है फरोजा कि फिर क्या हुआ? तुम्हें मेरी कहानी से उकताहट नहीं होती? मैंने सवाल किया और फरोजा ने बेख्याली में गर्दन हिला दी। तब मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने कहा, इस शहर के कोचा बाजार किसी हद तक मैं देख चुका था, लेकिन जब भी इस पर निगाह डालता मुझे सारी चीजें अजनबी अजनबी महसूस होती और इन चीजों को देखते हुए मैं ये बात भूल गया कि मैं पिंकी के साथ बैठा हुआ हूँ। तब समंदर के नजदीक एक खूबसूरत से होटल के पास पिंकी ने कार रोक दी। एक वसी इमारत थी जिसे होटल का नाम दिया गया था। दरअसल पिंकी ने मुझे उस इमारत का नाम भी बताया था। पिंकी अपनी सीट से नीचे उतर आई और उसे मुझे भी उतरने का इशारा किया और हम दोनों उतर कर टहलते हुए होटल की जानिब चल पड़े। पिंकी होटल के खूबसूरत से हिस्से में जाकर बैठ गई और मैं उसके सामने ही बैठ गया था। पिंकी ने अपनी दोनों कोनियां मेज पर टिका दी और मुझे देखकर बोली, तुम्हारे कुर्ब से एक अजीब सा एहसास होता है, एक बेनाम सी खुशी। उसने अपने मखसूस अंदाज में होंठ चूसते हुए कहा, मैं इस तारीफ के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ पिंकी। हाँ, एक खास बात जो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ, रास्ता में भूल गई थी, सोच रही हूँ कि तुम्हें बता ही दूँ। हाँ जरूर पिंकी, तुम मुझे हर वो बात बता दो जो तुम मुझे बताना चाहती हो और जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब चूंकि ये बात मुझे मालूम है गोल्ड, जिस बस्ती से तुम्हारा ताल्लुक है वो सुकून की बस्ती है। वहाँ जराइम नहीं होते, वहाँ पुलिस नहीं होती, वहाँ ऐसे लोग नहीं होते जो पुलिस के लिए बायस परेशानी हो। लेकिन हमारी इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ यहाँ के लोगों ने अपनी अजारादारी कायम कर रखी है। तुमने गुलजमान के बारे में बताया, वो तुम पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता था क्योंकि इसमें उसका फ़ायदा था। तो ये दुनिया जिसे तुम इंतहाई खूबसूरत समझते हो, दरअसल मफाद परस्तों की दुनिया है। यहाँ का हर शख्स अपने मफाद के बारे में सोचता है। मैं ये बात तुम्हें खुले दिल और खुले जहन से बता दूं कि टोनी भी तुम्हारे सिलसिला में अपने मकसद और मफाद से मुबर्रा नहीं है। मैं समझा नहीं पिंकी, मैंने कहा। देखो डियर गोल्ड, समझने की कोशिश करो। टोनी इस वक्त इधर से गुजर रहा था जब तुम पुलिस वालों से जंग कर रहे थे। हाँ, मैंने जवाब दिया। वो आगे बढ़ गया था लेकिन फिर वो गाड़ी को रिवर्स करके ले आया। उसकी वजह क्या थी? मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। उसकी वजह यह थी डियर गोल्ड कि तुम उसे दिलकश महसूस हुए थे। तुम्हारी ताकत और तुम्हारी जरी तबीयत को उसने दिल से पसंद किया और फिर एक लम्हा में उसने फैसला किया कि तुम्हारी मदद की जाए। लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा जज्बा नहीं था जिसको तुम नेक जज्बा कह सको। मैं जानती हूं कि उसने इस वक्त ये सोचा था कि तुम उसके लिए काम के आदमी साबित हो सकते हो। चुनांचे उसने तुम पर एहसान कर दिया और अब वो इस एहसान के एवज तुम्हें अपना हमदर्द बना रहा है, पिंकी ने कहा और मैं सादगी से गर्दन हिलाने लगा। ओह, तो क्या वो भी कुश्तियां कराता है? नहीं, फिर वो क्या करता है? ये तो खैर बात की बात है डियर। हर शख्स के अलग अलग पेशे होते हैं और दलेरी हर दौर और हर पेशे में एक नुमाया हैसियत रखती है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें अपने घरों में शामिल करेगा, हालांकि अभी उसने खुलकर मुझसे यह बात नहीं कही है। गरोह? मैंने हैरत ज़दा लहजा में पूछा। हाँ, गरोह क्या होता है? हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो पुलिस और कानून की निगाह में मुजरिमाना है। हालांकि वो एक तिजारत है लेकिन इस तिजारत को कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, इसे स्मगलिंग कहा जाता है। खूब, तो बहुत सारे पेशे ऐसे होते हैं क्या जिन्हें कानूनी हैसियत हासिल नहीं होती? हाँ यकीनन, जराइम की बहुत सारी किस्में होती हैं और हर उस काम को जुर्म कहते हैं जिस पर कानून की पाबंदी हो।
بہت خوب، میں نے دلچسپی سے کہا۔ میں اس بارے میں اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں؟ اب دیکھو نا، تم وہاں سے بھاگے، ان لوگوں نے تمہیں روکا، تم نے گلزمان کو مارا تھا اس لیے انہوں نے تمہیں گرفتار کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے تمہاری بات نہیں سنی بلکہ گلزمان کی بات مان لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلزمان مالی طور پر مضبوط شخص ہے، اس کے تعلقات بہت زیادہ ہیں۔ قانون عام طور سے انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے جن کے پاس دولت ہو اور اچھے تعلقات ہوں۔ ہر ملک کی حکومت نے اپنے اپنے قوانین نافذ کر رکھے ہیں۔ ان میں سے بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں جو تمام دنیا میں رائج ہیں، یعنی سارے ملکوں میں، اور بعض ایسے ہیں جو صرف چند ملکوں میں نافذ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو خواہ اخلاقی طور پر وہ غلط نہ ہو، لیکن اس خلاف ورزی کی اسے سزا ملتی ہے، اور یہ سزا اسے پولیس کے توسط سے ہی ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا کام بھی غیر قانونی ہے، یعنی ہمیں مال یہاں سے وہاں اور دوسرے ملکوں سے اپنے ہاں منگوانا ہوتا ہے، اور یہ مال خفیہ طریقوں سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اس میں قانون کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی ہم اس کے لیے ٹیکس ہے اور دوسری چیزیں حکومت کو ادا نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارا کام مجرمانہ کام قرار پاتا ہے، اور کسی بھی مجرمانہ کام کو کرنے کے لیے خاصی محنت درکار ہوتی ہے۔ بہت خوب، میں نے دلچسپی سے کہا، اور یہ بات میں نے ذہن نشین کر لی تھی کیونکہ یہ انداز میرے لیے دلکش تھا۔ تو اس غیر قانونی کام کے لیے پنکی نے کہنا شروع کیا، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو غیر معمولی ہوں، جیسے کہ تم۔ یقینی طور پر ٹونی نے یہی سوچا ہوگا کہ تم سے اس سلسلہ میں کام لے، تو تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اس طرح کا کام کرنا پسند کرو گے؟ اگر تم نے اس انداز کو پسند نہیں کیا، جیسا کہ میں جانتی ہوں بلکہ سمجھتی ہوں کہ تم صرف سیاہ ہو، دنیا دیکھنے کے خواہش مند ہو، یہ دوسری بات ہے کہ تم اس دنیا میں رہ جاؤ، لیکن فی الوقت تو تمہیں اس دنیا سے کوئی واقفیت نہیں ہے، لہٰذا میری کوشش یہی ہوگی کہ تم دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور اگر تمہیں ایسے کسی مجرمانہ کام میں الجھا دیا جائے تو تمہاری صلاحیتیں اور ضرورتیں جن کے تم خواہش مند ہو کیا مجروح نہ ہوں گی؟ اس سلسلہ میں بہتر فیصلہ تم کر سکتی ہو پنکی، میں نے جواب دیا۔ میں؟ پنکی نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں تم، میں نے اپنی بات پر زور دے کر کہا، اور پنکی پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھ لگی۔ پھر بولی، دیکھو گولڈ، میں ذاتی طور پر تمہاری ہر طرح سے مدد کر سکتی ہوں، اور میں تمہیں اس کی وجہ بھی بتاؤں گی۔ بے غرض میں بھی نہیں ہوں، مجھے بھی ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کا ہر شخص پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے، اس دنیا کا ہر فرد پہلے خود کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور دوسرے کی خواہش کے بارے میں بعد میں سوچتا ہے۔ اس وقت جب اسے موقع ملے یا پھر دوسرے شخص کو خوشیاں دے کر اسے اپنے طور پر بھی کچھ فائدہ حاصل ہو سکے، میں بھی انہی میں سے ہوں۔ براہ مہربانی پنکی، تم کھل کر بات کرو تو زیادہ بہتر ہے، میں نے کہا، اور پنکی مسکرا دی۔ ڈیئر گولڈ، ٹونی تمہیں اپنے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہیں ٹونی کے چنگل سے نکال کر اپنے طور پر استعمال کروں۔ یہ صحیح ہے کہ ٹونی میرا دوست ہے، لیکن یقین کرو گولڈ کہ وہ مجھ سے مخلص نہیں ہے۔ مہربانی کے انداز میں گردن ہلائی، گویا یہاں بھی ایک دلچسپ شاخ نکل آئی تھی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پنکی، اگر تم میرا اس کے ساتھ شامل ہونا پسند نہیں کرتی تو مجھے منظور ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نہیں، خلوص دل سے کہو نا گولڈ، تم یہ نہ سوچنا کہ میں نے تم پر تسلط جمانے کی کوشش کی ہے۔ نہیں پنکی، ٹونی تم یا دنیا کا کوئی بھی فرد ہے میری ذات پر کسی قسم کا تسلط قائم نہیں کر سکتا۔ تب پھر ٹھیک ہے، اگر ٹونی تم سے اس موضوع پر گفتگو کرے تو تم آبادگی کا اظہار کر دینا اپنے طور پر، ہم جو کچھ کریں گے وہ صرف ہم ہی جانتے ہوں گے، پنکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ تو میری بات سمجھ گئے ہو نا گولڈ؟ پنکی نے پوچھا تو میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا، گویا تم یہ چاہتی ہو پنکی کہ میں ٹونی سے کہہ دوں کہ میں اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں؟ ہاں، لیکن تم؟ میں نے سوال کیا۔ مقصد یہی ہے کہ تم ٹونی کو مطمئن کر دو کیونکہ وہ خطرناک آدمی ہے۔ اگر تم نے اس بات کا اقرار نہ کیا تو وہ بھی گلزمان کی طرح تمہارا دشمن ہو جائے گا، اور ممکن ہے دوبارہ تمہیں پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کرے۔ میں اس سلسلہ میں تمہاری بہتر رہنمائی کروں گی، جیسا میں کہتی جاؤں ویسا تم کرتے جانا۔ باقی رہا تمہارا سلسلہ، تو تم اس دنیا کو دیکھنے کے خواہش مند ہو تو یقین کرو گولڈ، میں تمہیں اس دنیا کے چپے چپے کی سیر کراؤں گی۔ میں تمہیں ہر وہ جگہ دکھا دوں گی جو تمہارے ذہن میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آبادگی کا اظہار کر دیا۔ ہوٹل میں بہت سارے لوگ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ پنکی نے ایک شخص کو بلا کر کچھ چیزیں طلب کیں۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد ہماری مطلوبہ چیزیں پہنچ گئیں اور ہم کھانے میں مصروف ہو گئے۔ بڑی پرتکلف چیزیں تھیں، اتنی معمولی مقدار میں کہ آدمی کی طبیعت سیر بھی نہ ہو سکے، لیکن میں بھی آہستہ آہستہ اس دور کے آداب سیکھتا جا رہا تھا۔ رہ رہ کر اگر میرے دل میں کوئی خیال آتا تھا تو وہ صرف سلانوس کا خیال ہوتا تھا۔ سلانوس بیچارہ نہ جانے کہاں تھا۔ بے اختیار میرے ذہن میں کوئی خیال آیا اور میں نے پنکی سے کہا، پنکی ایک تھوڑا سا کام میرا بھی کرنا ہے تمہیں؟ ہاں ضرور، خلوص دل سے۔ ابھی تو تم یہاں سے کہیں اور جانے کا ارادہ نہیں رکھتی نا؟ اس ہوٹل سے؟ پنکی نے سوال کیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے اس شہر سے کسی دوسرے شہر۔ نہیں، ابھی نہیں، ٹونی ابھی اپنے کاموں میں مصروف ہے،
جب وہ اپنے کاموں سے فراغت پالے گا تو ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ تو روانہ ہونے سے پہلے میرا ایک کام کر دو۔ ہاں کہو۔ میں نے تمہیں اپنے ایک ساتھی کے بارے میں بتایا تھا نا، جس کا نام سلانوس ہے؟ ہاں تم ذکر کر چکے ہو، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اسے گل زمان نے اغوا کر لیا تھا۔ ہاں میں سن چکی ہوں، لیکن مجھے تعجب ہے۔ کس بات پر؟ بھائی صاف بات ہے، اگر وہ تمہاری طرح طاقتور تھا تو گل زمان کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ پنکی نے سوال کیا۔ نہیں، وہ نہ تو مجھ جیسا تھا اور نہ ہی مجھ جیسا طاقتور تھا۔ اس کا تعلق کسی دوسرے خطے، کسی دوسرے علاقے سے تھا۔ یہ علاقہ ہمارے پڑوس کا علاقہ تھا، لیکن ہماری اپنی بستی نہیں تھی۔ اوہ یہ بات ہے۔ ہاں اچھا، تو پھر؟ بس میں چاہتا ہوں پہلے گل زمان کا پتہ لگایا جائے اور پھر اس کے ذریعے سلانوس کا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میرا خیال ہے ٹونی آ جائے تو ہم اس سے اس سلسلہ میں بات کر لیتے ہیں۔ ٹونی بآسانی تمہارا کام کر دے گا، لیکن میں اس میں خود بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے، ٹونی خود تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ویسے میں بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ابھی ہم ٹونی سے تعاون کریں اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ ہم اپنے طور پر بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، اور ہم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس ہوٹل سے اٹھ گئے اور پھر پنکی مجھے مشینی گھوڑے پر مختلف جگہوں کی سیر کراتی رہی۔ بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس نے مجھے بتایا اور میں انہیں دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ انسان کی ترقی کا یہ بے مثال دور تھا۔ شام کو جب ہم واپس پہنچے تو ٹونی واپس آ چکا تھا۔ اس نے ہمارا استقبال کیا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹھکایا۔ ارے یہ مسٹر گولڈ ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، پنکی مسکرائی۔ لیکن اوہ پنکی، تم نے تو ان کی شکل ہی بدل دی، واقعی اب تو انہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ کیوں مسٹر گولڈ، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ٹونی نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ بہت ہی عجیب مسٹر ٹونی، بے حد عجیب۔ مجھے تو یہ سب کچھ طلسم خانہ محسوس ہوتا ہے۔ بعض چیزوں تو میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آئی، نہ جانے یہ سب کچھ کیسے ترتیب پا گیا۔ ہاں بلا شبہ یہ دنیا بے حد ترقی یافتہ ہے، لیکن اس دور میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے بڑی ہی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ٹونی نے کہا۔ میں کسی بھی قسم کی محنت سے گھبراتا نہیں، میں نے جواب دیا۔ تمہارے کچھ اقدار بھی ہیں گولڈ؟ ٹونی نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اگر اس دنیا میں تمہیں کچھ عملی اقدامات کرنا پڑے تو تم ان میں سے کسی مخصوص راستے کا تعین کرو گے؟ ٹونی نے سوال کیا۔ نہیں، پھر؟ بس اپنے دوستوں پر اظہار کروں گا، یعنی جو کچھ تم سے کہا جائے گا تم اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ ہاں، میں نے جواب دیا اور ٹونی مطمئن انداز میں مسکرانے لگا۔ دفتن پنکی بول پڑی۔ ٹونی، مسٹر گولڈ کی ایک الجھن ہے۔ وہ کیا؟ مسٹر گولڈ آپ ہی مسٹر ٹونی کو بتائیں۔ پنکی مجھ سے مخاطب ہو کر بولی۔ میں مختصراً آپ کو بتا چکا ہوں ٹونی کہ میرا ایک ساتھی بھی تھا اور اس کی غیر موجودگی میرے ذہن میں بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہاں آپ نے بتایا تھا۔ پھر؟ میں اس شخص کے چنگل سے اسے نکالنا چاہتا ہوں جس کا نام گل زمان ہے۔ اچھا، آپ کو یقین ہے کہ وہ ابھی تک اس کی قید میں ہے؟ بلا شبہ وہ سیدھا سادہ بوڑھا آدمی مجھ سے قطعی مختلف ہے۔ وہ ان لوگوں کی زبان بھی نہیں سمجھتا اور ان کے درمیان سے ان کی چالاکیوں سے نمٹ کر بچ نکلنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، مجھے گل زمان کے بارے میں اور بھی بتاؤ، ٹونی نے کہا۔ وہ یہاں پہلوانوں کو ملازم رکھتا ہے اور ان سے کشتیاں لڑاتا ہے۔ جس جگہ وہ رہتا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اگر ممکن ہو تو اس کو اس کے پیشے ہی کے ذریعے تلاش کیا جائے۔ اسے تلاش کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے وہ اپنا نام رکھتا ہے اور کشتیاں لڑاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی پروموٹر ہوگا اور میں اس کے بارے میں بآسانی پتہ چلا سکتا ہوں۔ میں خود بھی آپ کی کوششوں میں شریک ہونا چاہتا ہوں ٹونی، میں نے کہا۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے مسٹر گولڈ، پہلے ہم گل زمان کا پتہ معلوم کریں گے، پھر ان کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر لیں گے، تب میں تمہیں آ کر اطلاع دوں گا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی اقدامات کریں گے مل جل کر کریں گے، ٹونی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد حسب معمول رات کا کھانے کے بعد ہم لوگ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ٹونی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج وہ میرا کام کرے گا اور معمول کے مطابق مجھے پنکی کے حوالے کر دیا گیا۔ پنکی نے مجھ سے مختلف قسم کی گفتگو شروع کر دی۔ آج ہم گھر سے باہر نہیں گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے پر ٹونی آیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور پھر اس نے مجھے خوشخبری سناتے ہوئے کہا، میں نے گل زمان کا پتہ معلوم کر لیا مسٹر گولڈ۔ اوہ، کیا میرے دوست سلانوس کا پتہ بھی چل گیا ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ہاں، مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ گل زمان کہاں ملتا ہے۔ ہم ایک آسان سی ترکیب کریں گے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہم گل زمان کو اغوا کر لائیں گے اور یہاں لانے کے بعد اس سے سلانوس کا پتہ پوچھیں گے۔ بہت خوب، تو پھر اس سلسلہ میں کب کا کارروائی کا ارادہ ہے؟ بس تم بے فکر رہو، کسی بھی مناسب وقت میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، ٹونی نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ میرے دن رات بڑے معلوماتی گزر رہے تھے۔ ٹونی اپنے کاموں میں مصروف تھا اور میں پنکی کے ساتھ گھر میں
दूसरे दिन तकरीबन शाम के 7 बजे टोनी मेरे पास आया और उसने मुझसे मेरी खैर आफियत पूछी। पिंकी इस वक्त किसी काम से चली गई थी और मैं अपने रहायशगाह में तनहा रह गया था। मैं ठीक हूँ मिस्टर टोनी, कोई खास बात नहीं है, मैंने जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें खास बात बताने आया हूँ, टोनी ने कहा। क्या मतलब, मैंने पूछा। आओ मेरे साथ, टोनी कहा और मैं उसके साथ उठ गया। फिर वो मुझे लेकर इमारत के एक हिस्से में आ गया। तब इस हिस्से तक पहुंचकर वो एक कमरे के सामने रुक गया। कमरा बाहर से बंद था। टोनी ने ताला खोला और अंदर पहुंच गया। अंदर पहुंचकर उसने रोशनी कर दी और मैं एक कुर्सी की जानिब देखकर चौंक पड़ा। कुर्सी पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसके गिर्द रस्सियों का जाल बुन दिया गया था। उसके मुंह पर भी कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने हैरत से उस शख्स को देखा। तब टोनी आगे बढ़ा और उसने उस शख्स के चेहरे से कपड़ा हटा दिया और मैं बुरी तरह चौंक पड़ा।